رمضان اور صحت میں میرے ساتھ موجود ہے حکیم زبیر احمد عباسی صاحب. السلام وعلیکم علیکم، کیسے ہیں السلام، آپ حکیم الحمدللہ صاحب؟ الحمدللہ۔ حکیم صاحب آج ہم بات کر رہے ہیں میموری کے حوالے سے. بہت سے بچے ہیں جو حفظ کرتے ہیں، بہت سے والدین ہیں جو چاہتے ہیں ان کے بچے حفظ کریں. سو ایسے بچوں کو کیا خاص غذا کیا خاص غذا چاہیے، یہ کیا کھانا چاہیے ان کے لیے تاکہ اس کا ذہن تیز جی ہو؟ دیکھیں، میموری کے حوالے سے یہ تو اللہ رب العالمین کی ایک ایسی صلاحیت ہے جو اللہ رب العالمین نے ہر بندے کے اندر عطا کی ہے۔ اب ایک جی میموری ہے، ایک گڈ میموری ہے، ٹھیک ہے، جسے ہم حافظہ کہتے ہیں۔ بالکل. تو حفظ قرآن کے حوالے سے بھی یہ بہت ضروری چیز ہے، اور عام روٹین زندگی کے اندر ہر بچہ جو اسکول گوئنگ بچہ ہے یا بڑے آدمی ہیں ان سب کے لیے بہت ضروری چیز ہے، کیونکہ عموماً اس وقت ہم سب کی یادداشت بڑی کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ کئی چیزیں ہم رکھتے ہیں، رکھ کے بھول جاتے ہیں، کئی چیزیں یاد کرتے ہیں، اس کو بھول جاتے ہیں۔ تو خاص طور پہ چونکہ آپ نے حفظ قرآن کے بچوں کے حوالے سے سوال کیا ہے، اور رمضان تو ویسے ہی چونکہ قرآن کا مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا، تو یقیناً حافظ قرآن بچوں کو ایک بہت ہی اچھا خوبصورت تحفہ طب کی طرف سے میں دینا چاہوں گا۔ عام نسخوں کے اندر اگر ہم بات کریں، لیکن وہ بہرحال عام نسخہ تو ہے لیکن تھوڑا سا مہنگا ہو جاتا ہے آج کل کے حالات کے اندر۔ بہت مشکل ہے اپنی ضروریات سے ہٹ کے آگے بڑھنا۔ تقریباً 50 دانے بادام کے آپ لے لیجئے، اس کو گرائنڈ کر لیجئے۔ اسی طرح صحیح. اخروٹ اللہ رب العالمین نے ایک ایسی چیز بنائی ہے، آپ اس کی اگر اس کے اوپر ساخت پہ غور مغز کی کریں طرح بالکل لگتی ہے. مغز کی طرح لگتا بالکل ہے۔ بالکل. تقریباً 20 گرام آپ اخروٹ لے لیجئے، تھوڑی سی خشخاش 10 گرام کے قریب یہ لے لیجئے۔ اس کو آپ شہد کے اندر تمام چیزیں گرائنڈ کریں گے، گرائنڈ کر کے آپ شہد کے اندر اس کو شامل کریں۔ روزانہ صبح اور شام 1 ٹی اسپون آپ دودھ کے اندر، ہلکے گرم دودھ کے اندر اس کو ملا لیجئے، یہ پیجئے، اس سے میموری آپ کی بہت تیز ہو جائے گی۔ کوئی بھی لیکن عمر کے کیوں نہ ہو جی آپ. جی، کسی بھی عمر میں، کسی بھی عمر میں اچھا. کیوں نہ ہو۔ 50 50 گرام بادام کو آپ گرائنڈ کر لیجئے، 20 گرام اخروٹ کو گرائنڈ کر لیجئے، باریک پاؤڈر بنا لیجئے، 10 گرام خشخاش، یہ ساری چیزیں آپ تقریباً لگ بھگ 1 پاؤ شہد میں یا 500 گرام شہد کے اندر بھی آپ اس کو ملا کے اپنے پاس رکھ لیں، پیسٹ بن جائے گا۔ اور روزانہ رات سوتے وقت اور صبح میں 2 ٹائم دودھ کے اندر ڈال کے بچے کو دے دیں، بوڑھے کو دے دیں، جوان کو دے دیں، حافظ قرآن کو دے دیں، انشاءاللہ اس کی میموری بہت تیز ہوگی۔ لیکن یہ تھوڑا سا مہنگا نسخہ ہے، چونکہ ابھی بادام، اخروٹ، یہ تمام ڈرائی فروٹس کی طرف ہم جاتے ہیں، بہت مہنگا لگتا ہے۔ اب ایک بچہ ہے جو کہ مدرسے جا رہا ہے لیکن غریب خاندان سے تعلق ہے، وہ کیا کرے؟ وہ تو اتنی مہنگی چیزیں افورڈ نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہر شخص کے لیے بہت ساری نعمتیں رکھ چھوڑی ہیں جن کے اندر انہوں نے اللہ نے شفا رکھی ہے۔ میتھی دانہ تقریباً 2 کلو بازار سے لے لیجئے، بہت ہی سستا ملتا ہے، ٹھیک ہے، صحیح. اور اس کو لے کے کسی بھی پنساری سے آپ گرائنڈ کرا لیجئے، اس کو بھی باریک پاؤڈر بنا کے اپنے پاس محفوظ کر لیجئے۔ روزانہ آپ 1 ٹی اسپون، یا اگر بڑا عمر کا بچہ ہے تو حافظ قرآن تو چونکہ عموماً 8-10 سال کے بچے ہوتے ہیں، اس کے لیے 1 ٹی اسپون بہت ہے۔ بڑی عمر کا کوئی آدمی ہے تو 1 ٹیبل اسپون بھی اس کو لے سکتا ہے، پانی میں ڈال کے بھگو کے رکھ دیجئے۔ صبح اٹھ کے نہار منہ وہ آپ پانی پی لیجئے، اور اگر آپ کو قبض کی بھی شکایت ہے تو وہ جو دانے میتھی دانے کے آپ نے بھگوئیں وہ بھی آپ کھا لیجئے، آپ کا قبض بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا جی. اچھا مجھے بتائیں کہ اب یہ ساری جو آپ نے باتیں بتائی ہیں یہ ان لوگ کے لیے بھی ہے جو موبائل رکھ کے بھول گئے، چیزیں مطلب چیزیں یاد نہیں رہتی، تو یہ چیزیں ان پہ بھی. جی بالکل، یہ چیزیں ان کے لیے بھی ہیں، لیکن ایک بات میں کہا کرتا ہوں اکثر، یہاں بھی آپ کے پروگرام کے توسط سے اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں، بعض چیزوں میں ہم صرف ادویات یا نسخوں تک محدود ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، ایک بالکل. باڈی بلڈر ہے جو جم جاتا ہے اور طاقت توانائی چاہتا ہے، ہم اس کو کہیں گے جی آپ روزانہ 10 پراٹھے کھائیے، آپ توانا اور طاقتور ہو جائیں گے۔ وہ 10 پراٹھے اس کے لیے نقصان کا سبب بن جائیں گے، کیونکہ اس کا اصل جو ہے وہ جم ہے، طاقت بنانا ہے، اس کی بالکل. ایکسرسائزز ہے۔ تو دماغ کی بھی ایکسرسائزز ہے، دماغ کو استعمال کرنا ہے، دماغ کو یوٹیلائز کرنا ہے۔ اب جب بچہ 24 گھنٹے موبائل ٹیلی فون کے اندر، بالکل واٹس ایپ کے اوپر، بالکل. فیس بک کے اوپر فضول ایکٹیویٹیز میں اپنی ذہانت کو، اپنے دماغ کو ضائع کرے گا، تو وہ جتنے بھی آپ نسخوں اس کو کھلا دیں کیونکہ اس کا مائنڈ کام ہی نہیں کر رہا، اس کے مائنڈ کے اندر کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے جو اس کو آگے لے کر چلے۔ تو اپنے بچوں کو ذہانت والے کھیل کھلائیں، ان کو یقیناً موبائل کے اوپر بھی اگر کھیلتے ہیں تو ایسے بہت سارے پزلز گیم ہوتے اسکریبل آتا تھا ہیں، پہلے، ہم اسکریبل آتا بچپن میں تھا۔ ورڈز بناتے تھے، اپنا ذہن پہ زور ڈالتے تھے کیا ہوگا، کیا لفظ ہم جوڑیں گے تو جی کوئی بالکل، آج بھی ایسے بنے گا. بہت سارے گیمز ہیں، آج بھی آپ بچوں کو لے کے بیٹھے ہیں، آپ خود اسکریبل آج بھی موجود ہے، ایسے بہت سارے پزلز والے گیم ہوتے ہیں آج بھی موجود ہیں۔ ان کی دماغی صلاحیت کو استعمال کیجئے، پھر آپ ان کو نسخے استعمال کرائیں تو انشاءاللہ بہت بہتر ہوگا۔ انشاءاللہ بالکل ٹھیک. اور یہاں ہوتا یہ کہ کہتے ہیں کہ جب آپ پریگننٹ ہوتے ہیں تو آپ کو اپنی غذا کا خاص خیال رکھنا چاہیے کیونکہ وہ ساری چیزیں بچے کو بھی لگتی ہیں، تو اس وقت بھی کیا خواتین اگر اپنا خیال رکھیں اور اس طرح کی چیزیں کھائیں
تو بچے کی ذہانت میں فرق آتا ہے؟ جی بالکل، ماں جو کچھ لے رہی ہے وہ یقیناً اس کے بچے کے لیے ہے، اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اس حالت کے اندر ماں کا تو اور زیادہ خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ ماں کی جتنی دماغی صلاحیت اچھی ہوگی، ماں کی جتنی فٹنس اچھی ہوگی، وہ سب کچھ اثرات آپ کے بچے کے اوپر مرتب ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور اس میں ایک حافظ قرآن بچوں کے لیے ایک اور نسخہ میرے ذہن میں آیا ہے، وہ میں بتاتا چلوں، وہ روحانی ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد جو ہے وہ آپ آیت الکرسی پڑھیں اور 10 دفعہ یا قویو کا ورد کریں، اور اس کے ساتھ رب زدنی علما کی کثرت کریں، تو انشاءاللہ اس سے بھی جو ہے نا بچوں کو اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک صلاحیت ملتی ہے۔ بالکل۔ اچھا، جب بچے حفظ کر رہے ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے اٹس ٹو مچ فار دیم، ایک آدھ سال کے لیے میرے خیال سے اسکول، کیونکہ میرے کزن کا بیٹا ہے ماشاءاللہ، وہ حفظ کر رہا ہے، میری ایک کزن کے بیٹے نے حفظ کر لیا ہے، تو جو چھوٹا والا ہے وہ میرے خیال سے 7 سال کا ہے کچھ، تو پھر ایک آدھ سال کا میرے خیال سے اسکول سے بریک اس کو پل آؤٹ کر رہے ہیں، بیکاز وہ بہت ٹو مچ ہو جاتا ہے کہ بچہ یہ بھی پڑھے اور بچہ وہ بھی پڑھے۔ تو اس سلسلے میں ایسے بچوں کے لیے کانسٹنٹلی آپ کو کچھ نہ کچھ ملٹی وائٹامنس بھی ڈاکٹرز دیتے ہیں، اور حکیم صاحب آج کل ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ کا بچہ سب کھاتا ہے، پھل بھی کھاتا ہے، سب کچھ کھاتا ہے، تو ملٹی وائٹامن کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ کچھ نہیں کھاتا تو سملرلی آپ کے جو آپ نے ہمیں تمام چیزیں بتائی ہیں، جو نسخے جاتے جو ہیں نسخے ہیں، وہ اس کے تھرو اندر آؤٹ دا تمام ایئر آپ کھا سکتے ہیں، کوئی اس میں مسئلے مسائل نہیں ہیں؟ کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے، یہ ہر شخص کے لیے بیسکلی ضرورت ہے، اور بہرحال اخروٹ کا طب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ بہت زیادتی جو ہے نا وہ بہرحال نقصان دہ ہے، اور میں اچھا۔ سمجھتا ہوں صرف اخروٹ کی نہیں، کوئی بھی چیز کی زیادتی جو ہے نا وہ بعض اوقات نقصان کا سبب بن جاتی ہے۔ غذا کو متوازن رکھیں، اچھی غذا کا استعمال رکھیں، فروٹس کا استعمال رکھیں، بچوں کی جو ہیلدی ایکٹیویٹیز ہیں ان کا خیال رکھیں، بچوں کو گھر میں قید نہ رکھیں، ان کو باہر فٹنس کے لیے چھوڑیں، ان کو اپنی جسمانی اور دماغی صلاحیتوں کو استعمال کرنے دیں۔ ہم بعض دفعہ بچوں کو باؤنڈ کر دیتے ہیں کہ جی آپ نے جو ہے وہ اتنا نہیں سوچنا، اتنے سوالات نہیں کرنے۔ بچے کے دماغ جتنا چلے گا، جتنے سوالات اس کے دماغ میں آئیں گے، اتنا زیادہ وہ ٹیلنٹڈ، اس کا برین جو ہے نا ورکنگ کنڈیشن کے اندر آئے گا۔ ہم بچوں کو بعض دفعہ روک دیتے ہیں، یہ فضول سوال ہے بیٹا آپ بالکل نہ کیجیے، اس سے آپ کا کوئی مطلب نہیں ہے، بڑے ہوں گے آپ کو خود سمجھ آ جائے گا۔ نہیں، بچوں کی وہ عمر ہوتی ہے سیکھنے کی، ان کی صلاحیت ہوتی ہے، ان کی دماغی صلاحیت کو جب ہم نے محدود کر دیا کہ آپ نے بس اس حد تک ہی سوچ لیں، اس سے بڑھ کے آپ کا کچھ نہیں ہے، تو بچوں کو اندر میرا خیال ہے دماغی صلاحیت بڑھ سکتی ہے اس صورت میں جب وہ زیادہ سے زیادہ سوچیں، زیادہ سے زیادہ کام کریں، زیادہ سے زیادہ پوچھیں۔ جس عمل کو آپ چاہتی ہیں کہ آپ کو یاد ہو جائے، آپ کو حفظ ہو جائے، اس عمل کو پڑھنے کے بعد کسی سے ڈسکس کریں، کسی کے ساتھ بیٹھ کے اس پہ ڈیبیٹ کریں، بات کریں، یہ چیز آپ کے برین کے اندر اس چیز کو اتار دیتی ہے جو آپ یاد کرنا چاہتے ہیں۔ اور آج کل حکیم صاحب اور آپ بچے اتنے اسمارٹ ہو گئے، کتنی چیزیں میری بیٹی مجھ کو سکھاتی ہے، شی از جسٹ 6 ایئرز اولڈ، جہاں ہم کہتے ہیں کہ جو وہ آپ کا جو ٹیکنالوجی ہے اور جو ٹیبلیٹس ہیں انہوں نے بہت بچوں کو خراب کیا، بالکل کیا ہے، ڈیفینیٹلی کیا ہے، لیکن کچھ سرٹن پرسنٹیج آپ اس سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں، اور میری بچی کچھ چیزیں ایسی دیکھتی ہے، سائنس کے ایکسپیریمنٹس وہ سب، تو مجھے کچھ نہ کچھ بتا رہی ہوتی ہے۔ سو آئی تھنک بچے جو ہے وہ انفارمیشن گراسپ کرتے ہیں، اسپنج کی طرح ہے، ان کو جو آپ بتائیں گے تو وہ فوراً سے اس کو وہ ایبزارب کریں گے۔ اچھا، سیکنڈ بات یہ مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ آپ اگر یہ چیزیں کریں گے، جیسے اگر آپ یہ سارے مغزیات کھائیں گے، بچے بھی کھائیں گے، وہ اکثر میں کہتی ہوں لایا دودھ پی لو، لایا دودھ پی، تم دودھ کیوں نہیں آپ خود پیتی؟ نہیں پیئیں گی تو وہ کہاں سے پیے گی؟ میں نہیں پیتی تو وہ خود نہیں یہ تو بالکل فیکٹ ہے۔ ایگزیکٹلی۔ دیکھیں میرے اپنے بچے بھی، میری وائف جو ہے وہ چکن پسند کرتی ہیں، حالانکہ میں کہتا ہوں یار چکن جو ہے وہ نقصان دہ ہے، اب مٹن جو ہے کھاؤ۔ وہ مٹن کی طرف آئیے، لیکن انہوں نے کبھی بھی مٹن کی طرف رغبت نہیں کی، نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے بچے بھی چکن کے اوپر ہیں۔ تو جو ماں کرے گی یا باپ کرے گا، اور باپ سے بڑھ کے جو ماں کھائے گی وہ بچے خود بخود لینا شروع کر دیں گے۔ اگر ماں کسی چیز سے بچتی ہے، جیسے آپ نے کہا کہ آپ کی بیٹی دودھ سے، تو آپ کے اندر اگر چیز ایسی ہے کہ آپ وہ چیز نہیں پسند کرتی، آٹومیٹکلی وہ بچہ بھی آپ کی اس چیز کو ناپسند کرے گا۔ آپ کو کرنا پڑے گا تو بچے آپ کو فالو کریں گے۔ یہاں وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا، بریک کے بعد ہم واپس حاضر ہوں گے۔ دیکھتے رہیے نور الرحمان عشق رمضان۔